إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور کثرت سے درود و سلام ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ عصر کے بعد ہم امام بخاری اور ان کی کتاب کے بارے میں گفتگو کافی حد تک کر چکے ہیں، لیکن بخاری شریف کے تعلق سے گفتگو کا کچھ حصہ باقی ہے، اسے مکمل کرنے کی اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کریں گے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کا نام کیا منتخب کیا، کتاب کا نام کیا رکھا۔ بخاری شریف تو ہم اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں، ورنہ کتاب کا نام یہ ہے کہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اب ہم بیان کرنا چاہیں گے کہ امام بخاری نے یہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا، اس کے اسباب کیا تھے۔ تو اس کا ایک سبب یہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب سے پہلے جو کتب لکھی گئیں ان میں کئی دفعہ ضعیف روایتیں ہوتی تھیں، اور کچھ تالیفات میں یہ مسئلہ تھا کہ ان میں ضعیف روایتیں نہیں تھیں لیکن احادیث زندگی کے ایک شعبے سے تعلق رکھتی تھیں۔ مثال کے طور پہ مناقب کے اوپر، یا نماز کے بارے میں کتاب، یا حج کے بارے میں کتاب، یعنی کہ جامع کتاب جس میں 8 طرح کی احادیث ہوں، یہ نہیں تھے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ کتاب لکھی جائے۔ دوسرا سبب یہ بنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے استاد اسحاق بن راہویہ، کیا کہا میں نے، اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں تھے، تو انہوں نے اپنی مجلس میں کہا، اپنے تمام شاگردوں سے کہا کہ لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث پہ مشتمل ایک کتاب لکھ دو۔ تو امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی، اور میں نے عزم کر لیا کہ یہ کام میں کروں گا۔ اور تیسرا سبب یہ بنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پنکھا ہے۔ کن کے ہاتھ میں پنکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، امام بخاری کے ہاتھ میں پنکھا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، اور پنکھے کے ذریعے سے
نبی علیہ السلام سے مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ مکھیاں کون اڑا رہے ہیں؟ امام بخاری۔ انہوں نے علماء کرام سے مشورہ کیا، خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نبی علیہ والسلام سے جھوٹی روایات کو دور کریں گے اور ان کو رفع کریں گے، یعنی کچھ جھوٹی روایات گڑھ کے آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں اور انہیں نبی علیہ والسلام سے دور کرنے کا کام آپ کریں گے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس چیز نے بھی مجھے اس بات پہ ابھارا کہ میں یہ کتاب لکھوں جو بعد میں نے لکھی۔ تو یہ اسباب تھے بخاری شریف لکھنے کے۔ اب میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ امام بخاری کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، یعنی کہ صحیح بخاری میں جو احادیث لے کر آئے ہیں ان احادیث کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کچھ وجہ تو آپ نے جان لی ہے، کس کے ذریعے؟ کتاب کے نام کے ذریعے۔ جو انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ امام بخاری کی شرائط کتنی سخت ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ امام بخاری کا مقابلہ کرتے ہیں ہم امام مسلم سے۔ کس سے مقابلہ کرتے ہیں؟ امام مسلم سے۔ تو اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی کہ امام بخاری کی شرائط کیسے سخت ہیں۔ اگر کوئی ایسا راوی ہو جو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہو، جیسے امام زہری ہیں، امام زہری کا نام سنا ہوگا آپ نے، امام زہری بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اگر ایسا کوئی راوی ہو تو ایسے راوی کے پھر کئی شاگرد ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور کیا استاد کے شاگرد سب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ فرق ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو بعد میں آنے والے لوگوں نے جائزہ لیا امام بخاری کا۔ مثال کے طور پہ امام زہری کی احادیث انہوں نے چیک کی، امام بخاری نے جو احادیث امام زہری سے لی ہیں انہوں نے چیک کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ امام زہری کے شاگردوں کے 5 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 5 درجے۔ اب امام بخاری امام زہری کے ہر شاگرد سے حدیث نہیں لیتے، وہ امام بخاری کے امام زہری کے شاگردوں کے 5 درجے بنائے جائیں تو جو پہلے درجے کے شاگرد ہیں ان سے حدیث لیتے ہیں امام زہری کی، اور کبھی کبھی دوسرے درجے کی لے لیتے ہیں، تیسرے درجے کی نہیں لیتے۔ جبکہ امام مسلم کیا کرتے ہیں؟ امام مسلم پہلے درجے کی بھی حدیث لے لیتے ہیں اور دوسرے درجے کی حدیث بھی لے لیتے ہیں اور تیسرے درجے کی حدیثیں بھی لے لیتے ہیں، اگرچہ اس میں سوچ و بچار کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ امام بخاری تیسرے درجے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ اندازہ ہوگا نا اس کا۔ تو یہ کہ امام بخاری مختصرین سے، اب میں جو الفاظ میں نے اس کے لیے منتخب کیے ہیں اگر کوئی لکھنا چاہے تو وہ بیان کر دیتا ہوں، جو لکھنا چاہیں تو نہ لکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی، کہ امام بخاری مختصرین سے روایت کرنے والے، مختصرین کا مطلب ہوتا ہے جو کثرت سے حدیثیں بیان کریں، مختصرین۔ امام بخاری مختصرین سے کے ساتھ ہے، 3 نقطوں والی جو ہوتی ہے۔ امام بخاری مختصرین سے روایت کرنے والے 5 طبقات میں سے پہلے طبقے سے روایت کرتے ہیں اور دوسرے طبقے سے سلیکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام زہری کے شاگردوں کا جو دوسرا طبقہ ہے اس طبقے کی ہر حدیث کو نہیں لیں گے، سوچ و بچار کریں گے، سلیکٹ کریں گے۔ جبکہ امام مسلم طبقہ اولا اور دوسرے طبقہ کی تمام احادیث لیتے ہیں اور تیسرے طبقے میں جا کے وہ انتخاب کرتے ہیں۔ فرق سمجھ گئے آپ امام بخاری امام مسلم میں؟ حالانکہ امام مسلم کی حدیث بھی وہ صحیح ہیں، وہ ضعیف نہیں ہیں، لیکن امام بخاری صحیح کے بہت اونچے درجے پہ ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوسری چیز جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری کا معیار کتنا اونچا ہے کہ اتصال سند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سند کا متصل ہونا، جڑا ہوا ہونا۔ اتصال سند کے اعتبار سے امام بخاری راوی اور اس کے استاد میں، راوی اور اس کے استاد میں، شیخ میں
راوی اور اس کے شیخ میں، راوی یا اس کے استاد میں ملاقات کی شرط لگاتے ہیں۔ کیا شرط لگاتے ہیں؟ کہ میں کسی راوی کی تب حدیث اپنی کتاب میں داخل کروں گا جب اس راوی کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس کی واقعی اس کے استاد سے ملاقات ہوئی تھی۔ جبکہ امام مسلم یہ شرط لگاتے ہیں کہ زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ استاد شاگرد کا زمانہ ایک ہو۔ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ شرط ان کے ہاں نہیں ہے، یعنی کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے، اس سے حدیث روایت کر رہا ہے، اب ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، جب وہ اس سے حدیث روایت کر رہا ہے تو امام مسلم کہتے ہیں ہم اس کا مطلب یہی لیں گے کہ ملاقات ہوئی ہوگی، اتنا ہی کافی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، یہ ثابت ہونا چاہیے کہ راوی اور اس کے استاد میں ملاقات ہوئی تھی، کبھی ملاقات ہوئی تھی تبھی تو اس نے حدیث بیان کی، لیکن ملاقات کا ثبوت ملنا چاہیے۔ سمجھے شیخ صاحب؟ چلیں تیسرے نمبر پہ امام بخاری جن راویوں سے احادیث لینے میں تنہا ہیں، جن راویوں سے حدیث لینے میں کیا ہیں، یعنی کہ امام مسلم کچھ راوی ایسے ہیں جن سے امام مسلم حدیث نہیں لیتے، صرف امام بخاری لیتے ہیں، یہ مطلب ہے میرا کہ امام بخاری جن راویوں سے حدیث لینے میں تنہا ہیں ان کی تعداد 432 ہے، 432 432 ہے، 432 ٹھیک ہے جی، 432۔ اچھا، ان میں سے جن پہ کلام ہے یعنی کہ متکلم فی وہ صرف 80 ہیں۔ 80 کو کیا کہتے ہیں جی؟ 80 ٹھیک ہے جی، یعنی کہ امام بخاری جن راویوں سے حدیث لینے میں تنہا ہیں وہ کتنے ہیں؟ 432، اور ان 432 میں سے جن کے اوپر تھوڑا بہت اعتراض کیا گیا ہے وہ کتنے ہیں؟ 80 ہیں۔ اب ہو سکتا ہے وہ اعتراض غلط ہو لیکن اعتراض تھوڑا بہت ہوا ہے، وہ کتنے ہیں؟ 80۔ جبکہ وہ راوی جن سے احادیث لینے میں امام مسلم تنہا ہیں وہ ہیں 620۔ کتنے ہو گئے؟ 620۔ ان میں سے ان 620 میں سے جن پہ کلام ہے، اعتراض ہے، وہ 160 ہیں، 160۔ تو یہاں سے بھی آپ سمجھیں امام بخاری کا معیار، امام بخاری کا معیار سمجھ رہے ہیں نا جی؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے سمجھ آتی ہے کہ امام بخاری کتنے اونچے معیار کی حدیث لے کر آتے ہیں۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ امام بخاری جن راویوں سے احادیث لینے میں تنہا ہیں اور ان میں سے جن پہ اعتراض ہوا ہے وہ کتنے ہیں؟ 80۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں، 80 میں سے اکثر وہ ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے کیا ہیں؟ یہ بطور خوبی میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا مطلب امام بخاری ان کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا رہے، میں نے چیک کیا ہوا ہے اس کو، مطلب یہ میرے کہنے کا۔ جبکہ امام مسلم کے جن راویوں پہ اعتراض ہوا ہے وہ اکثر اوپر کے لوگ ہیں، استاد کے استاد یا استاد کے استاد کے استاد، یعنی کہ امام مسلم کی ذاتی طور پہ ان سے ملاقات نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ چیز بھی سمجھ گئے آپ؟ اچھا جی، آگے چلیں جی۔ ہاں جی، بخاری شریف کے نسخے، یہ موضوع میرا آپ لینے دیں، میرے خیال میں یہ آپ کو لینے دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ آپ کے کام کا نہیں اتنا ہوگا، اس کو آپ لینے دیں۔ اب آپ لے لیں صحیح بخاری کی قبولیت۔ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف۔ امام نسائی جو خود بڑے محدث ہیں لیکن امام بخاری کے کیا لگتے ہیں؟ شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں، یعنی کہ احادیث کی کتابوں میں، ان کتابوں میں کوئی بھی کتاب امام بخاری کی کتاب سے بہتر نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، پہلے بھی آپ جانتے ہیں، لیکن اب حوالے کے ساتھ ایک بڑا امام کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے امام نسائی کیا کہہ رہے ہیں، جو خود ایک حدیث کی کتاب کے مؤلف ہیں، بڑے امام ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں ان حدیث کی کتب میں کوئی بھی کتاب امام بخاری کی کتاب سے عمدہ اور بہتر نہیں ہے۔ اور امام دارقطنی کہتے ہیں، امام دارقطنی وہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل البخاری کی کتاب سے کوئی بھی کتاب بہتر اور افضل نہیں ہے۔ یہ بات کرنے والے خود وہ ہیں جو بڑے بڑے امام ہیں۔ اچھا، ایک امام ہیں امام ابو اسحاق ابراہیم الاسفرائینی، نام آپ لکھ سکیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، بات یہ سن لیں آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث کے ماہر ہیں، یہ امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الاسفرائینی کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث کے ماہر ہیں ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو احادیث بخاری مسلم میں آئی ہیں وہ قطعی طور پہ صحیح ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ قطعی طور پہ صحیح ہیں، اور ان کے صحیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے صحیح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی اختلاف ہوا ہے تو ان کے کسی راوی پہ ہوا ہے، حدیث کے اوپر نہیں ہوا۔ یہ ذرا بات کو سمجھیں ذرا، اگر کہیں پہ کوئی اعتراض ہوا ہے تو ان کے کسی راوی پہ ہوا ہے، حدیث کے اوپر نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جو حدیثیں وہ لے کر آئے ہیں نا، وہ تو شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کی بیان کردہ کسی حدیث کے کسی راوی پہ اعتراض ہوا بھی ہے تو وہی حدیث کسی اور کتاب میں موجود ہے، اس میں راوی مختلف ہے، کسی اور کتاب میں موجود ہے، کسی اور کتاب میں موجود ہے، تو حدیثیں سب شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کسی راوی کے اوپر کبھی کسی نے اعتراض کیا ہو۔ یہاں ایک بات بے شک آپ لکھیں نہیں، ویسے سمجھ لیں ایک بات، امام بخاری امام مسلم کی کتابوں کو اللہ نے یہ بھی اعزاز دیا ہے کہ ان کے بعد کئی اور محدث آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے کئی ایک نے فیصلہ کیا کہ ہم وہی احادیث جو بخاری مسلم میں اپنی کتاب میں لے کر آئیں گے، لیکن اور استادوں سے۔ لیکن کن سے؟ یعنی کہ امام بخاری کے استاد سے نہیں، اپنے استاد سے لے کر آئیں گے۔ تو ان کتابوں کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر بخاری شریف کی مزید تصدیق ہو گئی، مسلم شریف کی مزید تصدیق ہو گئی۔ یعنی کہ یہ کام بھی ہوا ہے، اور یہ معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے کہ حدیثیں وہی ہوں گی جو بخاری شریف میں آئی ہیں، لیکن استاد امام بخاری والے نہیں ہوں گے، ہمارے اپنے استاد بیان کریں گے اور سائڈ سے حدیث لیں گے ہم۔ تو یہ یعنی کہ ڈبل ٹرپل ان کی تصدیقیں ہوتی رہی ہیں، تصدیق کے اوپر تصدیق کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو اس لیے یہ امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد اسفرائینی کہتے ہیں، یہ ان کا دوبارہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں جو بات آپ لکھ چکے ہیں، کہ جو حدیث کے ماہر ہیں ان کا اتفاق ہے کہ بخاری مسلم کی سب احادیث صحیح ہیں۔ اگر کہیں پہ کچھ اختلاف ہوا ہے تو ان کی کتاب کے کسی راوی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور راوی کے ساتھ بھی جو اختلاف ہے نا، وہ اختلاف ہے، ہو سکتا ہے اس میں سچے امام بخاری ہوں، ہو سکتا ہے اس میں سچے امام مسلم ہی ہوں، کسی نے اختلاف کر دیا جی اس راوی سے یہ راوی تھوڑا سا کمزور ہے، لیکن جب فیصلہ ہوگا بعد میں تو عام طور پہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی امام بخاری کے اوپر کسی بڑے امام نے ان کے زمانے میں اعتراض کیا بھی تو وہاں پہ حق امام بخاری کے ساتھ تھا۔ حق کس کے ساتھ تھا؟ امام بخاری کے ساتھ تھا۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، وہ آپ دیکھیں، امام ہیں ابو نصر وائلی، ابو نصر وائلی السجزی، سین جیم زے پتہ نہیں آپ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، سعودیہ میں جائیں تو زا کہتے ہیں، پاکستان میں جائیں تو زے کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں، زے کہتے ہیں کہ زا کہتے ہیں، چلیں السجزی، ٹھیک ہے، حافظ ابو نصر الوائلی السجزی، وہ کہتے ہیں کہ فقہا اور دیگر علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے، فقہا اور دیگر علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی طلاق کے ساتھ قسم اٹھا لے، کس کے ساتھ قسم اٹھا لے؟ یہ بات لکھنے سے پہلے سمجھ لیں، پھر ابھی لکھیں، پہلے سمجھ لیں
وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر بخاری کی سب احادیث صحیح نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق. کیا کہہ دیا اس نے؟ یعنی کہ کہیں پہ کوئی بات ہو رہی تھی، وہ جذبات میں آ گیا، اس نے کہہ دیا اگر بخاری شریف کی سب احادیث صحیح نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق. اب بات تو ہو گئی، اب اس کے بعد طلاق دینے کے بعد ہم کدھر چلتے ہیں پھر؟ مولوی صاحب کے پاس. ایسے ہی ہے نا، طلاق دینے سے پہلے نہیں پوچھتے کہ مولوی صاحب طلاق دینی ہے، شریعت نے طریقہ کیا سکھایا ہے. پھر ہم آتے ہیں بعد میں مولوی صاحب کے پاس، کہتے ہیں اب وہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا کہ اب بتائیں کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں تو یہ کہہ بیٹھا ہوں. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اگر ایسی کوئی قسم اٹھا لے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ بخاری کی سب حدیث صحیح ہیں. یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں سب علماء کرام کا اس بات پہ کیا ہے؟ اتفاق ہے. بولیے، بڑا اہم لفظ یہ ہے کہ سب علماء کرام کا وہ کہہ رہے ہیں اتفاق ہے. کہتے ہیں حافظ ابو نصر الوائلی السجزی، ان کی بلکہ تاریخ وفات کسی نے لکھنی ہو تو لکھ لے، کیونکہ کئی دفعہ کوئی آج بھی ایسا آدمی ہمیں کوئی ٹکر جاتا ہے جو جناب بخاری شریف کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پرانے علماء کرام کے حوالے ہیں. اب یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 444 ہجری میں، 444. ٹھیک ہے جی. حافظ ابو نصر الوائلی السجزی وہ کہہ رہے ہیں کہ فقہاء اور دیگر علماء کرام کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی طلاق کی قسم اٹھا لے اس بات پہ کہ بخاری میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں اور اللہ کے رسول نے وہ سب کی سب کہی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اس کی بیگم کو طلاق نہیں ہوگی اور وہ قسم اٹھانے میں سچا ہوگا. سمجھے جی مسئلہ؟ چلیں. اور ایسی بات ایک اور امام نے بیان کی ہے، لیکن ایک ہی حوالہ کافی آپ کے لیے. یہ ایک اور امام ہیں، امام بدر الدین، ان کا آپ ضرور لکھیں، امام بدر الدین العینی الحنفی، یہ ان کے فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی کتاب ہے عمدۃ القاری، کتاب کا نام کیا؟ عمدۃ القاری. اور یہ فوت ہوئے ہیں 855 ہجری میں، 855 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق و مغرب کے علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے، مشرق و مغرب کے علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب بخاری مسلم سے زیادہ صحیح نہیں ہے. چلیں جی. اچھا، آگے ایک اور بزرگ ہیں جو ہمارے پاک و ہند سے ہیں، ان کا نام لکھنے شاہ ولی اللہ دہلوی. سنا ہوا نا نام کا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی. وہ کہتے ہیں محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ بخاری مسلم میں جو مرفوع متصل احادیث ہیں، بخاری مسلم میں جو متصل مرفوع احادیث ہیں وہ قطعی طور پہ صحیح ہیں اور وہ متواتر ہیں. امام بخاری امام مسلم تک وہ متواتر ہیں. اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں، بڑا اہم جملہ، جو بھی آدمی ان کی شان میں کمی کرے تو وہ بدعتی ہے اور وہ مسلمانوں کے راستے پہ نہیں چل رہا. جو بھی آدمی ان کی کیا کرے؟ توہین کرے، ان کی شان میں کمی کرے، وہ بدعتی ہے اور وہ مسلمانوں کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے. اس کے بعد علامہ انور شاہ کاشمیری، یہ بھی ہمارے علاقے کے ہیں، پاک و ہند کے، اور انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. اوپر جو آئے تھے نا امام عینی، انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرح لکھی ہوئی ہے، کیونکہ عام معمولی لوگ نہیں ہیں یہ لوگ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جان لو، علامہ انور شاہ کشمیری کیا کہہ رہے ہیں؟ جان لو کہ بخاری مسلم کی احادیث کے صحیح ہونے پہ اتفاق ہو چکا ہے. اس بات پہ اتفاق ہو چکا ہے کہ بخاری مسلم کی احادیث، یہ میں نے جو حوالے لکھائے ہیں آپ کو بڑے قیمتی والے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ عقیدہ آپ کا پہلے سے ہے، لیکن کئی دفعہ آپ کو کوئی آدمی مل جاتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہوتا.
تو پھر وہاں پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے ان علماء کرام کے نام آپ کو دے دیے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اتفاق ہے، یعنی کہ آج کوئی اختلاف کرتا ہے تو کرے، پرانے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ بخاری مسلم کی یہ سب احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں۔